اللہ یہ تو بربادی تب ہوئی کہ جب 61 ہجری کا دور آیا نا، یزید تک نشین ہوا، تو یزید نے ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا کہ میں مدینہ طیبہ کے لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میری طرف سے تم عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بیعت لو تاکہ لوگوں کی بیعت لینا آسان ہو جائے۔ ولید بن عقبہ خط پڑھ کے پریشان ہو گیا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت میں بلایا اور وہ خط سامنے رکھا کہ یہ یزید کا خط ہے۔ میرے امام نے فرمایا تو جانتا ہے کہ یزید کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بدبخت آدمی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، میں تو نہیں اس کی بیعت کرتا، بلکہ جو لفظ کہے وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے جاندار لفظ ہے، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات کر کے امام وہاں سے نکلے، وہاں بیٹھا تھا مروان بن حکم، اس نے آگے بڑھ کے ولید کے کان میں کہا حسین ابن علی کو باہر نہ جانے دے، اگر تیری بیعت کرنے پہ آمادہ ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ادھر ہی قتل کر دو، باہر چلے گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس نے یہ جملہ ولید بن عقبہ کے کان میں کہا، لیکن میرے امام کے کانوں تک اس ظالم کی آواز پہنچ گئی۔ امام چلتے چلتے ٹھہر گئے، رک کر کے امام حسین نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی میان سے تلوار نکال کے فضا میں لہرائی، ایسے لگتا تھا حیدری کچھار کے محمدی شیر باہر آ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا مروان کے بچے کیا کہتا ہے، مجھے قتل کرے گا؟ جن رگوں میں حیدری خون دوڑتا ہے جانتا نہیں؟ انا حسین نبن علی ابن ابی طالب نانو معدن الرسالہ و محبت الوحی، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میرے آنگن میں رسالت اتری، جبریل ہمارے گھر میں وحی لے کے آتا رہا ہے۔ یزید بن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس شارب الخمر مولن بالفسق، یزید بن معاویہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، قاتل نفس ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بدبخت کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہا اور امام باہر آ گئے، اپنے گھر جا کے اپنی بہن سے کہا کہ یزید نے میری بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرے خون سے ہاتھ رنگے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے کا مدینہ لالا زار بنے۔ یہ کہہ کر میرے امام نے سارا کنبہ ساتھ لیا اور وہاں سے سوئے کربلا نکلے۔ یہاں سے میرے امام کے سفر کربلا کا آغاز ہوا۔ 8 ذوالحج کو امام مکہ چھوڑ رہے تھے، 9 کو حج پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر، عدی بن حاتم اور دیگر لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضور آپ ہمیں موقع دیں تو ہم آپ کے پیچھے فوج کھڑی کریں گے، پھر کربلا جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوفی کسی سے وفا نہیں کرتے، ہر چند روکنے کی کوشش کی لیکن میرے امام نہیں مانے۔ فرمایا میرے یارو، میرے غم گسارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے سوئے کربلا گئے اور جس تندہی کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ میدان کربلا میں باطل کا مقابلہ کیا، زمانہ اسے بھول نہیں سکتا۔ آج تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو عجیب رنگ دے کے پیش کیا نا، کہ وہ واقعہ جس کی حقیقت کو مسخ کر دیا۔ جن لوگوں نے کربلا والوں کا مشن آگے دینا تھا، انہوں نے ہی مشن کو بلا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ
6 ماہ کا علی اصغر لے کر میرے امام آگے بڑھے اور ان سے جا کے کہا ظالمو اس بچے کے لیے ہی پانی کے چند قطرے دے دو. کبھی کہا میری سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے ہی تھوڑا پانی دے دو. میری سمجھ نہیں چلتی امام پانی کے لیے منتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ظالموں نے پانی بند کر دیا یہ بات تو سمجھ چلتی ہے, امام نے پانی کے لیے ان کی منتیں کی یہ بات میری سمجھ نہیں چلتی. او بھائی آپ سادی سی بات سمجھیں, چورا شریف کا پیر کھنڈی مارے تو چشمہ جاری ہو سکتا ہے, بخارے کا پیر اشارہ کرے نہر الٹی چل سکتی ہے, حوض کوثر کے والی کا نواسہ اشارہ کرتا فرات قدمہ میں آ جاتی. وہ تو اللہ کی رضا میں چپ تھے. 71 لاشیں میرے امام نے اپنی پشت پہ اٹھا کے میدان کربلا سے خیموں تک پہنچائے, لیکن میرے امام کی کمر نہیں جھکی. 71 لاشیں, ایسا بندہ کیسے منت کر سکتا ہے؟ او بھائی آج تو کسی بندے کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا 6 بندے دائیں بائیں سے پکڑ کے قبرستان لے جاتے ہیں, لیکن میرے امام نے 71 لاشیں اٹھائے. اس کے باوجود بھی حق پہ لڑنے والے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی جرت تھی. تاریخ بتاتی ہے جب میرے امام زرہ پہن کے, سر پہ امامہ پہن کے جب میدان کارزار میں گئے نا, تو بے ساختہ کسی مورخ نے دیکھ کے کہا یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, غبار سے اٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا, سارا جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, ہزاروں قاتلوں کے سامنے پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے. اس کے چہرے پہ خوف نہیں ہے, بے بسی نہیں ہے میرے. اچھا اس سے بڑھ کر سنیے, جب انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی, امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے نا, تو جو جملے میرے امام نے کہے وہ جملے آپ کو بتائیں گے کہ پانی کے لیے منتیں کی ہوں گی کہ نہیں. اللہ اکبر. جب سجدے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے جو جملے کہے نا, مورخ نے اسے محفوظ کر لیا. سجدے میں سر رکھتے ہی کہا اللہم رزم بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. اللہ دیکھ میں تیری رضا پہ راضی ہوا, میں تیری طرف سے آنے والی ہر مصیبت کو قبول کر لیا, میں نے تیرے امر کو تسلیم کر لیا, بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اور میاں ایسے حسین ابن علی کیسے پانی مانگ سکتے ہیں؟ ہم ان کے مشن کو ہمیں پتہ ہی نہیں, انہوں نے اتنی قربانیاں کس لیے پیش کیں. انہوں نے میدان کربلا میں قربانیاں اسلام کی بقا کے لیے پیش کی تھیں, اسلام کی بقا کے لیے. آج بھی میدان کربلا سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روح اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں آواز دیتی ہے. آج بھی علی اصغر و علی اکبر کے خون کا ایک ایک قطرہ ہم سے سوال کرتا ہے. آج بھی شہدائے کربلا کے خون سے رنگی ہونے والا دریائے فرات کا وہ کنارہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جاؤ حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں, حسینیت کے نام کے نعرے بلند کرنے والوں, اگر واقعی تمہیں حسین سے محبت ہے تو جاؤ اپنے کردار, اپنے قول و عمل کے اندر حسینیت کے کردار کو زندہ کرو. ہر دور کے یزید کو پہچانو, یزیدیت کو پہچانو. اگر حسین سے تمہیں محبت ہے, جانتے ہو یزیدیت تمہیں توڑنے اور تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے, اور حسینیت تو تمہیں جوڑنے کے لیے ہے. حسینیت اخوت, محبت اور وفا کی علم بردار ہے. یزیدیت اسلام کی قدروں کو مٹانے کا نام ہے, اور حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے. یزیدیت قوم کے خزانے کو لوٹنے کا نام ہے, حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے. یزیدیت ظلم کا اور حسینیت امن کا نام ہے. یزیدیت اندھیروں کی علامت ہے, حسینیت روشنی کا استعارہ ہے. یزیدیت ذلت, پستی اور رسوائی کا نام ہے, اور حسینیت انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے. آؤ یار اپنے کردار میں حسینیت پیدا کریں, آؤ اپنے کردار کے اندر حسینیت پیدا کریں.
اور یزیدیت کے خلاف نعرہ بغاوت بلند کریں. ساری زندگی ہم نعرہ لگاتے رہے اور ساری زندگی ہم شعر پڑھتے رہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ نعرہ تو ساری زندگی ہم نے لگایا, شاید ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور بھائی کیا اسلام پکائی ہوئی دیگوں سے زندہ ہوتا ہے؟ کیا اسلام بانٹے ہوئے پانی سے زندہ ہوگا؟ کیا اسلام ہمارے لگائے ہوئے نعروں سے زندہ ہوگا؟ نہیں نہیں, اسلام ہماری جبینوں کے سجدوں سے زندہ ہوتا ہے. اسلام ہماری نظروں کی حیا سے زندہ ہوتا ہے. اسلام ہماری زبان کی سچائی سے زندہ ہوتا ہے. اسلام ہمارے کردار کی امانت داری سے زندہ ہوتا ہے. اسلام قوم کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی چادر تطہیر سے زندہ ہوتا ہے. جس مشن کے لیے اہل کربلا نے قربانیاں پیش کی تھیں, اسلام کی جن قدروں کو بچانے کے لیے پورا خانوادہ لٹا دیا تھا, آئیے وہ کردار اپنے اندر پیش کریں, وہ محبتیں, وہ حسینی کردار پیش کریں. اگر ہم نے وہ کردار اپنے اندر پیدا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ نعرے ہمیں حسین ابن علی کی صف میں کریں گے. ہم کہیں حسینیت زندہ باد ہو, او بھائی ہم جھوٹ کہتے ہیں. جو بندہ دکان پہ سارا دن ڈنڈی مارتا رہے, وہ مسجد میں آ کے کہے حسینیت زندہ باد, اس کا ضمیر کہے گا تو نے جھوٹ کہا. جس نے ساری زندگی زبان سے جھوٹ بولا, وہ مسجد میں آ کے کہے حسینیت زندہ باد, اندر اتر کے دیکھے ضمیر کہے گا تو غلط بیانی کرتا ہے. جو اپنی نظروں سے چوک میں بیٹھ کر, گلیوں میں, بازاروں میں, پھٹوں میں بیٹھ کر گزرنے والی بے ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کہے اور مسجد میں آ کے کہے حسینیت زندہ باد, وہ جھوٹ بولتا ہے. آئیے اپنے اندر کردار پیدا کریں, اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کریں, اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے, حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے فوت ہوتا ہے, جاتا ہے, قیامت کو اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. میرے امام دنیا سے سجدے کی حالت میں گئے, اور جب قیامت کو اٹھیں گے تو حالت سجدہ سے اٹھیں گے. میرا بھی من مچلے گا, آپ کا بھی ذوق ہوگا, کاش ہم حسین ابن علی کی صف میں شامل ہو جائیں. او بھائی ہمارے نعرے وہاں نہیں کام دیں گے, وہاں پکائی ہوئی دیگیں اور بانٹے ہوئے پانی ان صفوں تک نہیں لے جائیں گے. اپنی جبینوں کو سجدوں سے آشنا کرو. کل جب ہم اٹھیں زبان گونگ ہو جائے, آگے بڑھ کے میرے سجدے کہیں حسینیت زندہ باد. ادھر میں یا میری زبان نہ بولے, ادھر میری نظروں کی حیا کے پہرے آگے بڑھ کے کہیں حسینیت زندہ باد. ادھر میری زبان کی سچائی ڈنڈورا پیٹ کے کہے حسینیت زندہ باد. ادھر میرے کردار کی ایمانداری لوگوں کو بتائے حسینیت زندہ باد. یہ جن لوگوں نے حیا کا لباس تار تار کر دیا, وہ مرد جنہوں نے اپنی نظروں سے درندگی کو ظاہر کیا, وہ خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پاک دامنی کو پارا پارا کر دیا, ایسے لوگ قیامت کے دن سرخرو نہیں ہوں گے, ان لوگوں کو سایہ نہیں ملے گا. اور میاں قیامت کے دن میرے امام کی صفوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نظروں پہ حیا کے پہرے بٹھائے ہیں. میرے امام کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, میرے امام کی وہ جرت مند بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, ان کی چادر کا سایہ ان خواتین کو ملے گا جنہوں نے ساری زندگی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے. آئیے میں اور آپ بھی اپنے اندر کردار پیدا کریں. یار ایک بات کر لیں, ایک جملہ کر کے میں بات ختم کر دوں. تھوڑا سا توجہ طلب ہے. پوری دنیا کے باطل نظام اور ان کے ترجمان, پوری دنیا کے باطل نظام اور ان کے ترجمان آج تک یہ فلسفہ منواتے چلے آ رہے ہیں کہ اصل میں طاقت حق ہے, طاقت حاصل کرو, طاقت حق ہے. میدان کربلا میں میرے امام نے اس روش کے خلاف نعرہ بلند کیا. آپ نے فرمایا طاقت حق نہیں, اصل میں حق طاقت ہے. اور پھر لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس میدان میں تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے, اور اس بنجر زمین پر گھر کا گھر لٹانے والے قیامت تک انسانیت اور حریت کے چہرے کی آبرو بن گئے, مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے.
آج بھی لہرا رہا ہے جھنڈا حسین کا۔ میرے امام نے جس اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کی، اسلام کی جن قدروں کو بچانے کے لیے محنت کی، آئیے میں اور آپ اپنے کردار میں وہ اسلام پیدا کریں، تو کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم نے صرف نعرے لگائے، پانی بانٹے، دیگیں پکائی نا، تو کل قیامت کو کام نہیں آئیں گے۔ اگر عمل پیدا کر لیں تو سارا کچھ ہی بہتر ہے، عمل نہیں ہوگا تو پھر سمجھیں کہ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ اسلام نہ کرتے اگر، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ میرے امام وہاں اگر سلام پیش نہ کرتے، امداد نہ کرتے تو کیا بنتا؟ آئیے میں اور آپ اگر واقعی حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں تو اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں جو میرے امام نے میدان کربلا میں بچانے کے لیے ہمیں دیا تھا۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حسینی مشن عطا فرمائے، اللہ کربلا والوں کے مشن کا علم بردار بنائے ہمیں، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ ظہر سے لے کر اب تک تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی اہل بیت کا، اصحاب رسول کا تذکرہ سننے کے لیے جتنے لوگ مسجد میں آئے سب کے قدموں کو گلزار کر دے، اٹھنے والے ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما، لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے، کوئی شخص خالی نہ جائے، سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ پاک تیرے حضور دعا ہے شہدائے کربلا اور سالار کربلا جس مشن کے لیے اس دنیا سے گئے، اللہ ان کو بلندی درجات عطا فرما اور ہمیں اس مشن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، اس امت کے مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار کر دے، جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ تیرے حضور دعا ہے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، عظمت رفتہ عزت پارینہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں وقت کی بہاریں عطا کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ تیرے حضور دعا ہے اس مسجد کو عبدالآباد تک قائم اور دائم فرما، اس کے نمازیوں کو، اس کے ساتھ تعاون و محبت کرنے والوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، حضرت کے علم عمل زہد و اخلاص میں برکتیں عطا فرما، اپنی خاص رحمتوں کا حصار عطا کر دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔